اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ نقش اسم اللہ یا قہار کی ایک روزہ زکوٰۃ کا عمل۔ یہ نقش جو سکرین پر آپ کو نظر آ رہا ہے یہ اسم یا قہار کا نقش ہے۔ نقش خالی البطن ہے۔ نقش کو بنانے کا طریقہ، نقش کو استعمال کرنے کا طریقہ اور نقش کی ریاضت کا طریقہ اور اسم یا قہار کی جو زکوٰۃ ادا کر چکے ہیں یا جو کریں گے یا جو کر رہے ہیں، یہ سارے چیزیں ان احباب کے لیے ہیں۔ عوام الناس یا جو لوگ اس اسم کی زکوٰۃ ادا نہیں کی جنہوں نے، تو وہ اس نقش سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے۔ ضروری ہے کہ اسم یا قہار کی ریاضت کی ہو کسی بھی طریقے سے، یا اس کی پڑھائی ہو یا کم سے کم اس کو 306 بار روزانہ پڑھتے ہوں، تبھی وہ اس نقش سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں، اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں۔ یہ اسم یا قہار کا خالی البطن نقش خاص الخاص ہمارے بہت ہی پیارے بھائی دوست کراچی سے ہیں، مولوی بختیار صاحب، یہ ان کے لیے تحفہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند کرے اور ان کو اس عمل میں کامیابی دے اور فیوز و برکات دے۔ سب لوگ جو بھی اس کو استعمال کریں، اس سے فائدہ اٹھائیں، تو وہ ہمارے اس پیارے بھائی کے لیے دعائے خیر ضرور کریں اور ان کی کامیابی ترقی کے لیے اور ان کی روحانیت کے میں اضافے کے لیے ضرور دعا کریں۔ اس اسم کو کسی بھی طریقے سے آپ پڑھ چکے ہیں یا پڑھنا چاہتے ہیں، پیچھے آپ کو ویڈیو مل جائے گی۔ اس کا سادہ سا طریقہ 306 مرتبہ اس کو روزانہ پڑھ لیا کریں۔ اول آخر 9 مرتبہ درود ابراہیمی کے ساتھ آپ اس نقش کو لکھ سکتے ہیں، اس سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ عوام الناس جو لوگ خدمت خلق کی نیت سے دوسروں کو دینا چاہتے ہیں، دوسروں کو تعویذ بنا کر دینا چاہتے ہیں یا اپنے لیے بنانا چاہتے ہیں، تو وہ لازمی طور پر اس نقش کی زکوٰۃ ادا کر لیں۔ قریب قریب جو وقت مل رہا ہے وہ ہے 10 محرم الحرام کا۔ 10 محرم الحرام کے دن کسی بھی وقت آپ نے اس نقش کو 306 مرتبہ لکھنا ہوگا۔ سفید پیپر کے اوپر ریڈ کلر کے پوائنٹر سے یا زعفران سے یا سیاہی بنا لیں، پین کے اندر ڈالیں، لیکن کلر ریڈ ہونا چاہیے۔ سب سے پہلے اوپر 786، نیچے 19 5 بار 5 2 1 بسم اللہ کا تلسم، نیچے جو 9 خانے بنے ہیں اس کو چال کے مطابق آپ نے لکھنا ہوگا۔ اس کو میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، پڑھ دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آپ نے 25 لکھا، جس خانے میں 25 لکھا ہے، پھر 50، پھر 75، پھر 100، پھر 125، پھر 156، پھر 181، پھر 206۔ اس کے بعد بطن کے اندر جو درمیان خانہ خالی ہے وہاں پر آپ نے یا قہار لکھ دینا ہے۔ بس یہ طریقہ ہے اس نقش کی زکوٰۃ کے لیے۔ آپ اس کے خانے پہلے سے بنا سکتے ہیں آج کل، یا پرنٹڈ پیپر بھی لے سکتے ہیں جہاں پر یہ سارے خانے بنے ہوں، آپ نے صرف اندر لکھنا ہوگا عدد اور اسم یا قہار کو۔ جب بھی آپ اس کا خانہ لکھیں گے، ہر خانہ لکھنے سے پہلے اپنے دل کے اندر زبان سے یا دل کے اندر اسم یا قہار کا ورد کرتے رہیں گے۔ مثال کے طور پر میں نے 25 لکھنا ہے، 25 لکھنے سے پہلے یا قہار، پھر 50 لکھنے سے پہلے یا قہار، اسی طریقے سے اس کو کرتے رہیں گے۔ نقش آگے جا کر جب بھی لکھیں گے، یہ تو زکوٰۃ کا طریقہ ہے، تب بھی آپ نے ایسا ہی لکھنا ہوگا۔ جب 306 نقش مکمل ہو جائیں اس کے بعد پھر آپ نے 306 گولیاں بنا لینی ہیں، ان کو کاٹ لینا ہے الگ سے، خود بنا لیں اسی دن، اگلے دن، ہفتے بعد، جب بھی آپ کو موقع ملے آٹے میں یہ ساری گولیاں بنانی ہیں اور اس کو آپ نے پانی کے اندر ڈالنا ہے، چلتے پانی میں، بڑا پانی ہو دریا کا، سمندر کا، جہاں پر مچھلیاں ہوں۔ اپنے ساتھ کسی ساتھی کو ملا سکتے ہیں، گھر والوں کو شامل کر سکتے ہیں تاکہ یہ کام 10 محرم کو ہی ختم کیا جا سکے، یہ بھی سہولت ہے اس کے اندر۔ اسی دن آپ نے کم سے کم 306 یا اس سے زیادہ روپے کا
صدقہ کرنا ہوگا، نظر نیاز کرنی ہوگی، کوئی چیز بانٹنی ہوگی، سبیل، پانی، میٹھا، نمکین، کوئی بھی چیز جو آپ کو حسب توفیق پسند ہو، جو آپ کا طریقہ کار ہو، آپ نے ضرور بانٹنی ہے۔ 306 سے زیادہ بھی ہو سکتا ہے، لیکن 306 سے کم نہ ہو۔ 306 روپے سے مالیت کی کوئی بھی کم چیز نہ ہو۔ اس کی چینی لے لیں، شربت لے لیں، پانی بنا لیں، ٹھیک ہے۔ اگر آپ کوئی حلوہ بنانا چاہتے ہیں وہ بنا لیں، بچوں میں بانٹ دیں، یا کوئی ٹافیاں یا کوئی شاپ سے کوئی چیز لے کر آپ بانٹ سکتے ہیں، جیسے آپ کو آسانی ہو، سہولت ہو۔ اب آپ اس نقش کے عامل کہلائیں گے۔ روزانہ آپ نے 4 نقش لکھنے ہوں گے، ٹھیک ہے۔ وہ نقش آپ اپنے پاس لکھ کر رکھ لیں، نیچے مقصد کی جگہ تھوڑی سی جگہ چھوڑ دیں، اور کوئی بھی آپ کے پاس سائل آتا ہے آپ اس کو یہ نیچے مقصد لکھ کر اس کو دے سکتے ہیں فولڈنگ کر کے، نہیں تو یہ آپ کے پاس پڑے رہیں گے۔ جب بھی ضرورت ہوگی، کوئی سائل ہو، آپ اس کو دے سکتے ہیں۔ 4 نقش آپ نے روزانہ لکھنے ہوں گے، یہ زندگی بھر کے لیے آپ کی ریاضت ہے۔ یہ نقش آپ کے قابو میں رہے گا اور اس کے فیوز و برکات آپ کے چلتے رہیں گے۔ جس کسی کو بھی یہ نقش بنا کر دیں گے انشاءاللہ اس کو فائدہ ہوگا۔ اگر آپ نے 4 دنوں تک مداومت نہ کی، چھوڑ دیا، 4 دن تک آپ نہیں لکھے، تو پھر اس نقش کی جو طاقت ہے وہ ختم ہو جائے گی۔ دوبارہ سے آپ کو پھر کسی اور وقت میں اس کی زکوٰۃ ادا کرنا ہوگی۔ نئے جو اوقات آئیں گے 1 دن کی زکوٰۃ کی، وہ بھی انشاءاللہ میں مینشن کرتا جاؤں گا۔ اس نقش کو گلے میں ڈال سکتے ہیں، پینے کے لیے دے سکتے ہیں، مالش کے لیے دے سکتے ہیں، فریم کروا کر یا پلاسٹک کور کرا کے دکان، مکان، پراپرٹی کسی بھی جگہ لگا سکتے ہیں خیر و برکت کے لیے۔ جیسے ضرورت ہو آپ اس کو ویسے ہی استعمال کریں۔ اگر کسی کے اوپر جنات ہوں، سایہ ہو، نظر بد ہو اور آپ نے اس کی کاٹ کرنی ہو، تو جو گلے میں ڈالیں گے، پینے کے لیے، مالش کے لیے دیں گے، وہ تو طریقہ ٹھیک ہے۔ دھونے کے لیے لازمی دیں گے، کم سے کم 4 نقش ہوں یا 9 نقش ہوں، جو اس کو وقتاً فوقتاً استعمال کرنے ہوں گے۔ لیکن جب آپ نے اس کو دھونے کے لیے دینا ہے، جلانے کے لیے دینا ہے، جسم کے اوپر مس کر کے یا چراغ کے اندر جلانے کے لیے، تب آپ نے نقش کے اندر جو اسم یا قہار لکھا ہوا اس کو نہیں لکھنا۔ تب آپ نے وہاں پر یا تو ان کو حروف میں لکھ لینا ہے، یا الف، قاف، ہا، الف، را، حروف میں لکھ لینا ہے، یا پھر آپ نے اس کے عدد لکھنے ہیں، یا پھر اس کھانا کو آپ نے خالی ہی چھوڑ دینا ہے جب آپ نے اس کو جلانے کے لیے استعمال کرنا ہوگا۔ آپ کے اندر نیگیٹیوٹی ہے، آپ کے اعمال نہیں چلتے، آپ کو وسوسے آتے ہیں، آپ کو رات کو نیند نہیں آتی، آپ اپنے لیے بھی اس کو استعمال کر سکتے ہیں۔ جسم کے اوپر مس کر کے جلا سکتے ہیں، پانی میں ڈال کر پی سکتے ہیں۔ ترتیب ہوئی جو بتائی ہے، جب پینے کے لیے استعمال کرنا ہے، مالش کے لیے استعمال کرنا ہے، مساج کے لیے، یا پھر گلے میں پہننے کے لیے، بازو کے اوپر باندھنے کے لیے، تب اسی ترتیب سے لکھا جائے گا یا کہار لکھا جائے گا۔ اور اگر اس کو جلانا ہے تب اس کے اندر یہ نہیں لکھا جائے گا۔ یہ بات خیال رکھیے گا۔ کچھ لوگ ویڈیو پوری نہیں دیکھتے، بس پھر کچھ چیزیں کٹ کر کے سن لی، سمجھ لی، بس ویسے اس کو کاپی کروا کے استعمال کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جس کے لیے یہ ویڈیو بن رہی ہے ان کو اس چیز کی بالکل چھوٹ ہے، وہ اس کی کاپیاں کر سکتے ہیں، وہ اس کو بغیر زکوٰۃ کے استعمال کر سکتے ہیں۔ آج سے ہی اس کو اپنے استعمال میں لا سکتے ہیں، جیسے ان کو آسانی ہو وہ اس کو اسی طریقے سے استعمال کر سکتے ہیں۔ بقیہ جتنے بھی میرے دوست احباب ہیں وہ سب اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے، تب یہ چیز کام کرے گی۔ نمبر 2 کے اوپر انشاءاللہ اس کا جو طلسم ہے اسم کہار کا، وہ بھی اپنے پیارے بھائی کو میں پرسنل بھیج دوں گا۔ تیسری بات یہ ہے کہ 10 محرم الحرام کو آیت الکرسی کی بھی زکوٰۃ ادا ہو سکتی ہے 1 دن کی۔ انشاءاللہ وہ اگلے ویڈیو کے اندر میں ساری اس کی تفصیل دے دوں گا۔ تو جو اسم یا کہار سے جڑے ہوئے ہیں، اس کی ریاضت کر رہے ہیں، اس کے اوپر کام کر رہے ہیں، تو ان کے لیے لازم ہے وہ اس نقش کی زکوٰۃ ادا کریں، تاکہ اسم کہار کی تمام روحانیت ان کے پاس آ جائے، تمام فیوز و برکات وہ اس کے سمیٹ لیں۔ جو لوگ اس کہار کے اوپر کام نہیں کر رہے، پڑھائی ریاضت نہیں کر رہے اور آیت الکرسی کا عمل کر رہے ہیں، جو میں نے ویڈیو کے اندر بتایا ہوا ہے، تو وہ 10 محرم الحرام کو آیت الکرسی کا ہی عمل کریں گے، ان کو زیادہ فائدہ ہوگا۔ آیت الکرسی کا جو ایک لوح مبارک ہے 10 خان والی، وہ بھی بنا کر اپنے پاس اس دن لازمی رکھیں خیر و برکت کے لیے۔ اتنی اس کی تاثیر ہے کہ جس کی کوئی حد نہیں ہے۔
इंशाल्लाह उसका भी तरीकाकार कल या परसों तक वीडियो के अंदर मैं इंशाल्लाह अपलोड कर दूंगा, बता दूंगा। जो भी इस नक्श से फायदा उठाना चाहे वीडियो को लाइक करें, वीडियो को शेयर करें, कमेंट्स के अंदर 306 डन करें। अगर पर्सनल इसका तलिस्म लेना चाहते हैं वो भी ले सकते हैं। इसके अलावा कोई भी मालूमात लेनी हो वो भी ले सकते हैं। सिर्फ 10 मुहर्रम अल हराम के हवाले से इस्म अल्लाह या कहार के मुतालिक कोई भी बात हो इंशाल्लाह मैं इसकी रहनुमाई करूंगा। जज़ाकुमुल्लाह।